السلام علیکم۔ آپ نے اپنے ارد گرد یا شاید اپنے ہی گھر میں کبھی کسی ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو مسکراتی تو ہے لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا خاموش درد چھپا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہی جو بولتی بہت کم ہے، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر بات کو اندر ہی دبا لیتی ہے۔ کچھ بھی پوچھو تو جواب میں بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور جی ٹھیک ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، ہمارا معاشرہ اسی کو شرافت اور سلیقہ مندی کا تمغہ دیتا ہے۔ لیکن کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ کیا یہ واقعی سلیقہ مندی ہے یا یہ ایک مجبوری ہے؟ کیا دین اسلام عورت سے یہی چاہتا ہے کہ وہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر جیے؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشرے نے اپنی بنائی بھی زنجیروں پر مذہب کا ایک خوبصورت غلاف چڑھا دیا ہو؟ چلیں آج اسی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خاموش تکلیف کی، اس درد کی اصل حقیقت کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ خاموشی آتی کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اکثر اس کی شروعات ہوتی ہے شادی کے بعد دی جانے والی پہلی نصیحت سے۔ جب کوئی لڑکی بیاہ کر نئے گھر جاتی ہے تو سب سے پہلی نصیحت کیا ملتی ہے؟ بیٹی، اب یہی تمہارا گھر ہے، اب تمہیں سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ وہ ذہنیت ہے جو اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کبھی ہمت کر کے اپنی رائے دینا چاہے یا اپنا کوئی احساس بیان کر دے تو فوراً چپ کرا دیا جاتا ہے۔ ارے تم تو بہت بولنے لگی ہو، عورتوں کو اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ یعنی اس کی آواز کو ابھرنے سے پہلے ہی دبا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ اپنے اوپر ہونے والے کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا دے تو اس پر سب سے خطرناک لیبل لگا دیا جاتا ہے، تم گھر توڑنے والی ہو۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب خاموشی ہی اس کی واحد پناہ گاہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ معاشرتی دباؤ ہی ہمارا دین ہے؟ بالکل نہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی اصل بنیاد، اس کی روح اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا اور واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف معاشرہ ہے جو کہتا ہے خاموشی سے برداشت کرو، دوسری طرف اسلام کا بنیادی اصول ہے، قرآن کہتا ہے اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ غور کریں، یہاں بنی آدم کہا گیا ہے، یعنی تمام انسان۔ اس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص، کوئی فرق نہیں ہے۔ عزت ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اور بات صرف عزت تک محدود نہیں، اسلام نے عورت کو واضح حقوق دیے ہیں۔ اسے اپنی رائے دینے کا حق دیا ہے، اپنی زندگی کے بڑے فیصلے خود کرنے کا حق دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر خوشی اور سکون سے جینے کا حق دیا ہے۔ اگر اسلام کا مقصد ہی عورت کو گھٹن میں رکھنا ہوتا تو یہ حقوق کیوں دیے جاتے؟ یہ تو تضاد ہو جاتا نا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اصول، لیکن عملی زندگی میں کیا مثال ملتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ وہ گھر کے کاموں میں خود مدد فرماتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ ماحول نہیں بنایا کہ تم عورت ہو، تمہارا کام صرف خدمت کرنا اور چپ رہنا ہے۔ نہیں، ان کا عمل شراکت داری کا تھا، حاکمیت کا ہرگز نہیں۔ اور دیکھیے، یہ بات صرف عمل تک نہیں رہی، انہوں نے الفاظ میں بھی اسے واضح کر دیا۔ فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہے۔ یعنی ایک مرد کے اچھے کردار کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کیسا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے، جب ایک خاتون اپنا مسئلہ لے کر براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئیں، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کی بات کو نہ صرف سنا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی آواز کو اتنی اہمیت دی کہ ان کی شکایت پر قرآن میں آیات نازل فرما دیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، جس عورت کی آواز کو اللہ رب العزت خود سن رہا ہے، جس کی شکایت پر آسمان سے وحی اتر رہی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کی آواز کو دبانے والے؟ یہ حق ہمیں کس نے دیا؟ تو اس ساری بحث سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے، ہمیں ثقافت کے نام پر ہونے والے ظلم اور مذہب کی اصل تعلیمات میں فرق کرنا ہوگا۔ دیکھیں، کسی کو ڈرا کر خوفزدہ کر کے خاموش کرانا، اس کی آواز کو دبانا، اسے اسلام کی زبان میں ظلم کہتے ہیں، یعنی سیدھی سیدھی ناانصافی اور زیادتی۔ اور ظلم کے بارے میں اسلام کا اصول بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ پہلا، ظلم کرو مت، اور دوسرا، ظلم سہو بھی مت۔ یعنی نہ ظالم بنو نہ مظلوم بن کر خاموش رہو۔ تو اب اس ساری بات چیت کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا ہماری اپنی زندگیوں پر، ہمارے خاندانوں پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ ہمیں 3 سچائیاں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات، یہ جو جبری خاموشی ہے یہ ایمان نہیں، یہ خوف کی پیداوار ہے۔ دوسری بات، یہ جو اذیت ہے یہ مذہب نہیں، یہ سراسر ظلم ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، اسلام انسان کو بااختیار بناتا ہے، اسے توڑتا نہیں ہے۔ تو آخر میں ایک سوال،
खुद से पूछने के लिए, अगर हमारे अपने घर में कोई बेटी, बहन या बीवी अंदर ही अंदर घुट रही हो, खामोशी से रो रही हो, तो हम उससे क्या कहेंगे? क्या हम उसे ये कहेंगे कि खामोश रहो, सब्र करो, यही इस्लाम है? या फिर हम उसका हाथ थामकर ये कहेंगे कि बेटी, तुम्हें जीने का हक है, तुम्हें खुश रहने का हक है, फैसला हमें करना है, क्योंकि इस्लाम का नाम जुल्म पर पर्दा डालने के लिए नहीं, इंसाफ को कायम करने के लिए है।